شہر کے عین وسط میں مٹھائی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ کچھ دن ہوئے تھے میرا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ لوگوں کا رش بھی دکان پر بہت زیادہ ہوتا، سو میرے لیے کام کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھ لوں جس سے مجھے آسانی ہوگی، کیونکہ دکان کا مالک 10 دن سے دکان پر نہیں آیا تھا۔ مجھے سب کچھ خود ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میں دکان پر بیٹھنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی اس دکان میں کتنی ہی ذمہ داریاں ہیں۔ صبح کے 5 بجے اٹھ کر سارا سامان تیار کرنا پڑتا تھا، پھر لوگوں کا آرڈر وقت پر تیار کرنا بھی ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ایک لڑکا رکھ لیتا ہوں۔ لڑکا رکھے بھی مجھے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ میری دکان میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اکثر ایک فقیرنی جو صبح کے تقریباً 8 بجے میری دکان کے قریب آ کر بیٹھتی، اسے نہ کوئی بھیک دیتا اور نہ ہی وہ کسی سے بھیک مانگتی تھی۔ اس نے ہر وقت اپنے چہرے پر ایک گھونگھٹ ڈالا ہوتا اور آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھتی۔ اس کا کام بس لوگوں کو دیکھنا اور ان کے چہروں کو بغور پہچاننا تھا۔ میں بھی اسے دیکھتا رہتا، مگر آج تک میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ البتہ مجھے اس کا حلیہ عجیب لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کالک ملی ہوتی اور وہ ہمیشہ تر و تازہ دکھائی دیتی۔ مگر مجھے جو چیز بہت عجیب لگتی تھی وہ یہ کہ جب میں صبح آتا تو وہ یہیں بیٹھی رہتی، اور جب رات ہوتی تب بھی وہ یہیں ہوتی۔ کبھی کبھار شام کے وقت اٹھ کر چلی جاتی، مگر اس کا کشکول خالی ہوتا، کیونکہ وہ کسی سے مانگتی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ وقت گزاری کے لیے یہاں بیٹھتی ہے۔ اس کا چہرہ ہر وقت کھلا کھلا سا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے لگتا جیسے میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھ رکھا ہے، لیکن اس نے بات چیت نہیں کی تھی، سو میرے لیے وہ انجان ہی تھی۔ جب سے میں نے دکان پر دوسرا لڑکا رکھا تھا، یہ لڑکا اس سے کوئی نہ کوئی بات چیت کرتا رہتا۔ میں اسے منع کرتا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ فقیرنی ہے، بیچاری اپنے گھر سے در بدر ہوگی، بھرے بازار میں اس لیے بیٹھی ہے کہ کوئی اسے چھیڑ نہ سکے، اور تم یہاں بھی اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو گے تو اس کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہتا کہ یہ ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو چھیڑو یا کچھ بھی کرو، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو یہ کسی مزار پر چلی جاتی یا دارالامان میں جا کر بیٹھ جاتی۔ بھرے بازار میں جہاں مرد ہی مرد ہیں وہاں اس کا کیا کام بنتا ہے؟ اور پھر یہ ساری دکانیں تو مٹھائی والوں کی ہے۔ اگر اس نے کہیں بیٹھنا بھی ہے تو عورتوں کے محلے میں جائے۔ مثلاً یہ کہ جہاں کپڑے کی دکانیں ہوں، اس کے یہاں بیٹھنے کا صاف مطلب ہے کہ یہ مردوں کی توجہ چاہتی ہے۔ میں اس کی باتوں پر کان کو ہاتھ لگاتا، مگر وہ بھی غلط نہیں تھا۔ 2-4 دن گزرے ہی تھے کہ فقیر نے میری دکان پر بھی آنے لگی۔ وہ اکثر آ کر مجھے دیکھتی اور گھنٹوں دیکھتی ہی رہتی۔ میں نظر اٹھا کر نہ دیکھتا کیونکہ مجھے اس کی یہ عادت بری لگتی تھی۔ اب تو مجھے دکان میں کام کرنے والے لڑکے ابرار کی بات سچ لگنے لگی تھی۔ ابرار اس سے بہت زیادہ باتیں کرتا، لیکن وہ ابرار کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں ابرار کو منع کرتا رہتا، لیکن میں نے یہ بات جان لی تھی کہ وہ ابرار سے خار کھاتی تھی۔ آج ابرار دکان پر نہیں تھا۔ وہ صبح یہ دیکھتے ہی کہ دکان پر اکیلا میں کھڑا ہوں، میری دکان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو۔ میں اس کی بات سن کر ٹھٹک گیا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ، کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی، میں جلیبی کھاؤں گی۔ میں نے اسے گرم گرم جلیبی اور تھوڑا سا دودھ سوڈا ڈال کر دیا تو وہ بولی، ایسے جلیبی بھی نہیں کھاؤں گی، پہلے تم کھاؤ۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں کیوں کھاؤں؟ میں نے تمہیں ڈال کر دی ہے، نہیں کھانی تو جاؤ یہاں سے۔ میرے اس طرح روکھے پھیکے انداز پر وہ وہیں دھڑام دے کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں تمہاری جھوٹی جلیبی کھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچوں والی باتیں نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ یہ جلیبی میں نے تمہیں مفت ڈال کر دی ہے۔ ہاں، تم مفت ہی تو دو گے، میرا حق بنتا ہے۔ کیوں بھائی؟ تم ہو کون جو تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میری مٹھائی پر تمہارا حق بنتا ہے؟ اب کی بار میں غصے میں آ گیا تھا۔ دیکھو، اگر تم نے مجھ سے اس طرح کی بات کی تو میں تمہیں بد دعا دے دوں گی۔ میں ایک فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، میں جسے جو دعا دیتی ہوں وہ لگ بھی جاتی ہے۔ میں اسے دیکھ کر ہنس پڑا۔ اچھا، کیا تم مجھے بد دعا دے سکتی ہو؟ چل دے کوئی بد دعا، میں دیکھوں گا کہ کتنا لگتی ہے۔ کہنے لگی، تیری شادی مجھ سے ہی ہوگی، اور تم دیکھنا اگر مجھ سے شادی کرے گا تو بہت امیر ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ مجھے یہ لڑکی بہت عجیب سی لگتی تھی۔ اب میں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ خواہ مخواہ میرا وقت ضائع کرتی اور لوگوں کی نظر میں بھی مجھے مشکوک بناتی۔
کچھ دن وہ میری دکان میں نہیں آئی تھی، دور دور سے ہی مجھے دیکھتی رہتی۔ ویسے بھی اب ابرار روزانہ ہی باقاعدگی سے دکان پر آتا تھا، شاید وہ ابرار کے دکان سے باہر جانے کا انتظار کرتی ہوگی۔ تبھی ایک دن ابرار جمعے کی نماز کے لیے گیا۔ اس وقت دکانیں تقریباً بند ہو چکی تھیں، بازار تھوڑا خالی تھا۔ اس وقت میں نے دکان بند نہیں کی تھی۔ عموماً یہی ہوتا کہ ابرار پہلے نماز جمعہ پڑھ کر آتا، اس کے بعد 2 بجے والے وقت پر میں جاتا اور دوسری مسجد میں جمعہ پڑھتا۔ یوں ہماری دکان نماز کے اوقات میں بھی کھلی رہتی تھی اور ہم دونوں اس طرح سے گاہکوں کو نپٹاتے تھے۔ بازار میں یہ بات سبھی کو معلوم تھی اور شاید اب اس فقیرنی کو بھی معلوم ہو چکی تھی۔ تبھی جمعے کے دن جب تھوڑا بازار سنسان ہوا تو وہ میری دکان میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، بڑے دنوں کے بعد آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں، آج تو میں بہت بڑا منصوبہ لے کر آئی ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شادی اور مجھ سے؟ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے بات گھر والوں کے ذمہ لگا تھی تاکہ اسے برا نہ لگے، مگر وہ کہاں میری سننے والی تھی۔ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بولی، نہیں، گھر والے مانیں یا نہ مانیں، تجھے تو شادی مجھ سے ہی کرنا ہوگی۔ کیوں؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں نے چڑھ کر پوچھا۔ ہاں زبردستی ہے، میں تو تمہیں اپنا دل دے چکی ہوں، اب اگر تم مجھے نہیں ملے تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں ایک طرف بیزاری سے بیٹھ گیا۔ اچھا چلو جاؤ، اب مجھے دیر ہو رہی ہے، گاہک آنے والے ہیں، مجھے اپنا آرڈر بھی تیار کرنا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں تم اپنے کام کے بہت پکے ہو، اسی طرح تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی وفادار ہو کے، خدا کے لیے مجھ سے شادی کر لو۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرو اور جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی، یکدم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھ میں کیا کمی ہے؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں ایک فقیر کی بیٹی ہوں تو کیا ہوا؟ تمہارے اوپر دل آ گیا ہے، اب اگر تمہاری بھی زیادہ سے زیادہ اس دکان ہی کی اوقات ہے تو تم اتنا اترا کیوں رہے ہو؟ مجھ سے شادی کر لو۔ اس فقیرنی کے منہ سے اتنی لمبی لمبی فلسفے والی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ اوہو، تم فقیرنی باتیں بڑی کرتی ہو، میں نے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ تو تم نہیں مانو گے؟ وہ بولی۔ میں کیوں مانوں گا؟ کہا نا ایک فقیرنی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے کہنے پر وہ بپھر گئی۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ تبھی اس نے میرے سامنے اپنی آستین کھینچ کر پھاڑ دی اور شور مچانے لگی، واویلا کرنے لگی، کوئی بچاؤ، یہ شخص میری عزت لوٹ رہا ہے۔ دکان کا شٹر بھی اس نے ایک دم ایسے مہارت سے گھما کر بند کیا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ عورت کو عموماً ایسے کام نہیں آتے، لیکن جس مہارت سے اس نے دکان کا شٹر بند کیا تھا، میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں تو ابھی اسی کشمکش میں تھا، میں اس لڑکی کو کیا کہوں کہ اس نے اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور زور زور سے چلانے لگی۔ بازار میں کوئی نہیں تھا، آس پاس کے 6 یا 4 دکاندار جو کہ اپنی دکان پر ہی بیٹھے تھے نکل کر باہر آ کے۔ اس وقت تک جمعے کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا، باقی سب لوگ بھی جمعہ ہونے لگے۔ میری دکان کا شٹر اوپر کیا گیا تو وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے اپنے اصل آنسو بھی نکال لیے تھے۔ اس کے چہرے پر کالک پھیلی ہوئی تھی، وہ لٹی پھٹی حالت میں بیٹھی تھی۔ جس وقت اس نے شٹر بند کیا تھا میری دکان پر بجلی بھی نہیں تھی، یوں مکمل اندھیرا تھا۔ جب لوگوں نے آ کر میری دکان کا شٹر اوپر کیا اور ایک فقیرنی کو اس طرح فرش پر بیٹھی لٹی پٹی حالت میں دیکھا تو سب لوگ مجھ پر برس پڑے۔ وہ فقیرنی بھی رو رو کر سب سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس نے میری عزت لوٹی ہے، اس لیے اکیلے وقت میں مجھ کو بلایا، کہہ رہا تھا کہ تم کو بہت ساری بھیک دوں گا، دکان میں کام بھی دوں گا۔ اسے دکان میں ایک عورت کی ضرورت تھی جو اس کے لیے بیسن وغیرہ کے پیڑے بنا سکے۔ مجھے تو اس نے بہت سارے وعدے کیے تھے، اب یہ اپنی بات سے پھر رہا ہے۔ اس دکان میں بلا کر میری عزت لوٹ لی۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں ابرار بھی آ گیا۔ یہ سارا تماشا دیکھ کر وہ مجھے خون خوار نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ بولا، بھائی آپ تو مجھے منع کرتے تھے، لیکن اب آپ یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ اپنے ابرار کی بات کان میں پڑتے ہی مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے غصے سے سب لوگوں کو کہا، نکل جاؤ میری دکان سے۔ میں نے اس فقیرنی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ ناٹک کر رہی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے خود مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ لڑکی بولی اور زور زور سے رونے لگی، اب میں اس سے شادی کروں گی۔ محلے کے معتبر لوگوں میری مدد کرو، اگر اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اس کا گناہ لے کر کہاں کہاں پھروں گی۔ ہماری عورتوں کے ساتھ پہلے ہی بہت استحصال ہوتا ہے،
ان کو کوئی انسان نہیں سمجھتا، سب ان کی عزت روند کر چلے جاتے ہیں، لیکن اب اگر آپ نے بھی میری بات نہیں مانی تو میں آپ سب کو بد دعا دے دوں گی۔ وہ ایک ایک کی طرف انگلی اٹھاتی اور رو رو کر سب سے یہی بات کہتی۔ تب ایک بزرگ میرے سامنے آیا اور بولا، بیٹا تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو نے ایک بیچاری عورت کی عزت لوٹی ہے۔ اس لڑکی کو ہم سب جانتے ہیں، یہ بازار میں پھرتی ہے مگر کسی مرد سے کبھی کوئی بات نہیں کرتی، جبکہ تم اسے ہر وقت اپنی دکان میں بلاتے رہتے ہو۔ بیٹا اگر یہ تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے گھر کے دروازے تک آ ہی گئی تو ہم کیا مر کے ہیں؟ ہم اس عورت کا حق نہیں مارنے دیں گے۔ تمہیں یا تو اس سے نکاح کرنا ہوگا یا تو ہم تمہیں کام سے نکلوا دیں گے۔ تم دوبارہ اس دکان میں قدم نہیں رکھ سکو گے۔ ویسے بھی اس دکان کا مالک میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر میرا تو دل کانپنے لگا تھا۔ میں جان گیا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یقیناً یہ دکان کے مالک سے کہہ کر میری دکان خالی کروا دیں گے۔ اس کے بعد میں سڑک پر بیٹھا اسی فقیرنی کی طرح بھیک مانگ رہا ہوں گا۔ یہ بات سوچتے ہی میرے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے آج سے پہلے اپنے گھر والوں کو کبھی بھوکا نہیں سلایا تھا۔ وہ لوگ میری ہی کمائی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے میرے گھر والوں پر اثر پڑے۔ مجبوراً مجھے ان سب کی بات ماننی ہی پڑی تھی، کیونکہ وہ فقیرنی بھی واویلا مچا رہی تھی اور ساتھ میں میری دکان میں لوگ بھی بہت سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کر لوں گا، مجھے کچھ دن کا وقت دیجیے تاکہ میں اس وقت میں کوئی اور نوکری ڈھونڈ لوں اور یہاں سے ہمیں چکمہ دے کر چلا جاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے اس عورت سے آج ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی جمعہ ابھی ابھی ختم ہوا ہے، علامہ صاحب مسجد میں ہی ہوں گے، ہم تمہیں اور اس فقیرنی کو لے کر چلتے ہیں، تمہارا نکاح ہم وہیں پڑھا دیں گے تاکہ تم بھاگ نہ سکو۔ یہ سن کر میں بہت مجبور ہوا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر مجھے بھاگنا ہوا تو میں شادی کے بعد بھی تو بھاگ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر یہ لوگ بولے، شادی کے بعد اگر تم بھاگا تو تیرے خلاف عدالتی کارروائی ہوگی۔ یہ محلہ شریف لوگوں کا ہے، یہاں یہ سب باتیں نہیں چلتی۔ میں یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ دل تو چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، کہ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہیں، ماریں پیٹیں، جو مرضی کریں، لیکن گھر والوں کا خیال مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے حامی بھر لی تو اس فقیرنی کو بھی بڑی سی چادر اڑا کر میرے ساتھ مسجد لے جایا گیا۔ وہاں جا کر علامہ صاحب کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی ماشاءاللہ کہنے لگے، بولے کہ ایسی شادی تو ضرور ہونی چاہیے جس میں لڑکی کی عزت جانے کا خطرہ ہو۔ اب اس لڑکے کو آپ یہاں لے ہی آئے ہیں تو اس سے اس کی رضامندی پوچھ لیں، کیونکہ یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ یہاں انکار کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، سو میں نے حامی بھر لی۔ یوں میرا نکاح اس شمائلہ نامی لڑکی سے کر دیا گیا۔ شمائلہ نے کہا کہ وہ مجھ سے ساری زندگی محبت کرے گی اور میرا ہمیشہ خیال رکھے گی۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر اثر نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ میں اب اس فقیرنی سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے خوب بدلہ لوں گا اور کچھ ہی دنوں کے بعد گھر سے طلاق دے کر نکال دوں گا، لیکن میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میری منگنی خالہ کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ منگنی تو نہیں کہہ سکتے مگر ایک رسمن سا رشتہ تو ہمارا ہو ہی چکا تھا۔ سو میں نے سوچ لیا کہ اب میں اسے گھر تو نہیں لے کر جاؤں گا، بہلا پھسلا کر کسی دوست کے گھر بٹھا دوں گا، وہاں سے اس کا بندوبست کروں گا۔ میں یہ سوچتا ہوا جا ہی رہا تھا، سب لوگ ہم سے اب دور چلے گئے تھے، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں تم جیسی لڑکی کو تو گھر بھی نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ میرے گھر والے نفرت کریں گے کہ میں نے بازار میں بیٹھی ایک آوارہ عورت سے شادی کر لی۔ میری بات سن کر اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، بس ایک بار مجھے موقع تو دو، تم میرے ساتھ چلو، اس کے بعد دیکھنا ایک ہی رات میں تم امیر ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں چڑ گیا، تم نے یہ کیا امیر ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں تم جیسی آوارہ عورت کی وجہ سے گھر بھی نہیں جا سکتا۔ بار بار مجھے آوارہ کہنا بند کرو، تم میری زندگی کے پہلے مرد ہو، میں نے آج تک کسی سے نظر اٹھا کر بات نہیں کی۔ اچھا، تم جو دن بھر ابرار سے باتیں کرتی رہتی تھی وہ کیا تھا؟ میں اس سے باتیں نہیں کرتی تھی، وہ مجھ سے بات کرتا تھا، اور اب تم اپنے گھر جانے کی بجائے میرے ہی گھر چلو، کیونکہ میں چاہتی ہوں تم ایک بار میرا گھر دیکھ لو، اس کے بعد تم وہیں آیا کرنا۔ بے شک تم ہماری شادی کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، ہماری شادی
جن لوگوں کے سامنے ہوئی ہے وہی ہمارے گواہ کے طور پر کافی ہیں، کیونکہ میں انہی لوگوں کو ہماری شادی کا گواہ بنانا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بیکار کی باتیں مت کرو، بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ ماں باپ نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں کھلا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں کوئی پرواہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے؟ یہاں کی شاید فقیروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میری بات پر وہ تڑپ کر بولی، خدا کے لیے میرے ماں باپ کو کچھ مت کہو، میں تمہاری ہر بات برداشت کر لوں گی، مگر میرے ابا کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ بہت دیر سے میری منتیں کر رہی تھی اور مجھ سے نکاح کرنے کے بعد سے خوش بھی تھی۔ میں نے سوچا اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن بدلہ تو میں نے اس سے لینا ہی تھا۔ میں اسے اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا، اندر سے چمکتا دھمکتا، جسے دیکھ کر لگتا کہ یہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اندر سے چمکتا دمکتا، جسے دیکھ کر لگتا کہ یہ کسی شہزادی کا گھر ہو۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر سوچا کہ شاید یہ لڑکی کسی بڑے سے بنگلے میں کام کرتی ہوگی، تب ہی اس نے مجھے یہاں لایا ہے۔ پھر بولی تم 2 منٹ رکو، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر مجھے اپنی قیمت بھی تو وصول کرنا تھی جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں بھی اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ 2 منٹ میں وہاں کھڑا رہا۔ وہاں کسی اور کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب اس بنگلے میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں نے سوچا اور قدم آگے بڑھا کر دیکھا تو واقعی یہ بنگلہ خالی تھا۔ چھوٹا سا یہ گھر کسی بنگلے نما جیسا تھا۔ خیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں واپس اسی جگہ آ کھڑا ہوا تو سامنے سے وہ واپس آئی۔ اس نے اپنے چہرے سے کالک ہٹا لی تھی، کیوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں میں سے نکل آیا ہو۔ وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ آج تک ایسی خوبصورتی میں نے کہیں نہ دیکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ کیا ہوا، تم حیران کیوں رہ گئے؟ میں تو ہوں ہی اتنی خوبصورت، بس تمہارے ایمان کا امتحان لے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ہوش میں آ گیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو؟ تم نے اپنے حسن کو چھپا رکھا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں بچپن سے ہی خوبصورت ہوں۔ ابا نے بھی مجھے ساری دنیا سے ایسے ہی چھپا کر رکھا تھا، مگر تم تو جانتے ہو یہ دنیا بڑی ظالم ہے، لوگوں کے حق پر ڈاکہ مارنے والی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جانے لگی۔ سنو، تم تو ایک فقیرنی ہو، کیا تم یہاں کام کرتی ہو؟ یہ گھر کس کا ہے؟ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، فکر نہیں کرو، یہ گھر میرے ابا کا ہے۔ میرے ابا یہ گھر میرے نام ہی کر گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ مگر تم تو مجھے ایک غریب لڑکی لگتی تھی، اور پھر اگر تم غریب نہیں تھی تو فقیرنی بن کر دکانوں کے آگے کیوں پھرتی تھی؟ سب کچھ بتاؤں گی، پہلے تم آرام تو کرو۔ یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مجھے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ میری بات پر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، دیکھو، میں تمہاری ایمانداری دیکھنے کے لیے اس دکان کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی تھی، اور اگر تم یہ کہو گے کہ میں تم سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تم مجھے مطلبی، یا پھر یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مفاد پرست ہوں۔ ہر انسان اپنے لیے بھلا ہی سوچتا ہے۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے بابا مٹھائی کی دکان پر کام کرتے تھے۔ یہ دکان ان کی اپنی ہی ہے۔ انہوں نے سستے ریٹ پر مٹھائی بیچنا شروع کی۔ ان کی بہت زیادہ کمائی ہونے لگی، یہاں تک کہ بابا نے ایک خوبصورت گھر میرے لیے بنا لیا۔ میں بابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بابا چاہتے تھے کہ میری زندگی میں جو بھی آئے وہ میری قدر کرے، اس لیے انہوں نے یہ گھر بنایا تھا۔ یہ گھر بنا کر میرے نام کیا۔ میں نے اور بابا نے سوچا تھا کہ ہم دونوں اس گھر میں منتقل ہو جائیں گے اور بابا یہ گھر میرے شوہر کے نام کر دیں گے، مگر اس سے پہلے ہی میرے کچھ رشتہ داروں کو اس بات کی بھنک پڑ گئی۔ تم ابا کے ملازم تھے، ابا ہمیشہ تمہاری تعریف کرتے تھے۔ ان لوگوں نے میرے ابا کو قتل کر ڈالا، صرف اسی دکان کی ہوس میں۔ اب چونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ کبھی میری شادی نہیں ہوگی، یہ شادی میری اپنے ہی کسی خاندان میں کر دیں گے اور پھر میری دولت پر سانپ بن کر بیٹھیں گے، مجھے نوکرانی کی طرح رکھیں گے۔ میں اگر اس وقت انہیں شادی کا کہتی تو یقیناً یہ میری شادی نہ کرتے، کہتے کہ تم کم عمر ہو، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنا حق بچانے کے لیے تو سبھی کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے نا، بس اسی لیے میں نے یہ فقیرنی کا روپ دھاڑا تاکہ میرے رشتہ دار بھی مجھے پہچان نہ سکیں۔ ناٹک کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میرے چچا کے سامنے میرا نکاح تم سے ہو جائے۔ اب چچا تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ میں نے جو بھی کیا وہ کیا، لیکن تم اب میرے شوہر ہو اور اس حساب سے یہ گھر تمہارا ہوا۔
تم جیسا ایماندار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا طریقہ غلط تھا، مگر میں مانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ اچھی نیت سے کیا۔ لڑکی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ چاچا بشیر کی بیٹی ہو تم؟ چاچا بشیر کا نام سنتے ہی میرے دل میں اس کے لیے عزت آ گئی تھی۔ ہاں، میں انہی کی بیٹی ہوں، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ میری بھی تو کچھ ضروریات تھیں، بس اس سب کے لیے میں نے یہ کیا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، کیونکہ مجھے اب اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ لڑکی اچھے خاندان سے تھی اور حد سے زیادہ سمجھدار بھی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔